ہمارے گاؤں میں ایک ایسی رسم رائج تھی جس کا بوجھ صرف لڑکیوں کو اٹھانا پڑتا تھا۔ پہلی مہوری کے بعد ہر لڑکی کو اس مرحلے سے گزارا جاتا جسے روایت اور عزت کا نام دے کر قبول کیا جاتا تھا۔ اس دن خوشی منائی جاتی، تحفے دیے جاتے، کپڑے بدلے جاتے، جیسے کوئی تہوار ہو۔ میں بھی انہی خوش فہمیوں میں مبتلا تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی، اب میری باری ہے کہ مجھے اہمیت ملے۔ چند دن بعد مجھے نہلایا گیا اور عورتوں کے ہجوم میں دائی کے گھر لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف اماں اور دائی رہ گئی۔ مجھے ایک چارپائی کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ اسی لمحے میری سانسیں رکنے لگی۔ جب دائی کے ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو نظر آیا تب سمجھ آئی کہ یہ کوئی رسم نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ ہے۔ میں فطرت کی ایک نازک تخلیق تھی۔ میرا وجود نرمی اور نزاکت سے بنا تھا اور میری موجودگی میں یہ خاموش کشش تھی۔ میرا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے سکون کے لمحوں میں سنوارا گیا ہو۔ نہ رنگت میں کمی تھی، نہ خد و خال میں کوئی نقص۔ میرے بال گھنے اور سیاہ تھے، لمبی لٹوں کی صورت کندھوں پر بکھرے رہتے۔ میری مسکراہٹ میں ایک ٹھہرا ہوا اعتماد تھا۔ ہونٹ نرم اور لطیف تھے، جیسے پنکھڑیوں نے لمس سیکھ لیا ہو۔ آنکھیں گہری تھی جن میں خواب آباد تھے اور دیکھنے والا ایک لمحے کو ٹہر جاتا تھا۔ انگلیاں باریک اور متوازن تھی، جیسے ناپ تول کر تراشی گئی ہو، اور ہاتھ پاؤں میں ایسی نفاست تھی جو کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ اسی وجہ سے لوگ مجھے دل نشین کہتے تھے۔ میری خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہ تھی بلکہ دل تک اتر جانے والی تھی۔ میرے حسن کا ذکر آس پاس ہی نہیں، دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ایسا روپ برسوں میں کہیں نظر آتا ہے، مگر تقدیر نے میرے لیے وہ راستہ چن لیا جو بظاہر سیدھا سادہ تھا۔ میری شادی نصیر اللہ نام کے ایک شخص سے طے ہوئی۔ نہ وہ صورت میں نمایاں تھا اور نہ ہی قد و قامت میں کوئی خاص بات تھی۔ یہ کام سا وجود جس کے ساتھ میری غیر معمولی تقدیر باندھ دی گئی۔ اس کا جسم بوجھل اور بے ترتیب سا تھا، ساقط میں سستی جھلکتی تھی، پیٹ ہمیشہ آگے نکلا رہتا اور سر کے بال اس کی عمر اور بے پرواہی کی گواہی دیتے تھے۔ جب ہم ساتھ دکھائی دیتے تو نظریں خود بخود رک جاتی، جیسے فضا میں کوئی بے آواز سوال معلق ہو گیا ہو۔ کئی چہروں پر حیرت صاف جھلکتی کہ ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا جوڑ کیسے بن گیا۔ میں خاموش رہتی، نہ کسی نگاہ کا جواب دیتی اور نہ کسی سوال کا۔ اس خاموشی کے پیچھے ایک ہی حقیقت تھی، اس کی مضبوط آمدنی، وہ سہولتیں جنہوں نے ہر اعتراض کو دبا دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی سمجھایا کہ زندگی میں سب سے مضبوط سہارا پیسہ ہی ہوتا ہے، اور اسی یقین پر فیصلے کر لیے گئے۔ وقت گزرتا رہا مگر حالات بدلنے لگے۔ وہی شخص جس کے ساتھ میرا مستقبل جوڑا گیا تھا اب مجھے چھوڑ دینے کی باتیں کرنے لگا۔ جب وہ کہتا کہ تم بیوی کہلانے کے قابل نہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا، اور جب وہ بار بار یہ الزام دہراتا کہ تم نے مجھے نامرد بنا دیا ہے تو میرے اندر سب کچھ بکھر سا جاتا، تو میری روح تک کانپ اٹھتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، وہ زخم تھے جو نظر تو نہیں آتے مگر اندر سب کچھ بکھیر دیتے ہیں۔ جو خاموشی کبھی برداشت کی علامت تھی اب اندر ہی اندر چیخ بننے لگی تھی۔ میں بار بار خود سے پوچھتی کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچی اور یہ اذیت میرے حصے میں کیوں آئی۔ وہ مجھ سے اتنی شفاف باتیں کیوں کرتے تھا، اور کیا واقعی ان سب کا بوجھ مجھے ہی اٹھانا تھا؟ یہ سوال دن رات میرے دل و دماغ کو کچوتے رہتے۔ جو کہانی میں بیان کر رہی ہوں وہ نہ کوئی معمولی واقعہ ہے اور نہ روزمرہ کی داستان۔ یہ ان تلخ سچائیوں میں سے یہ ہے جن پر اکثر خاموشی کی دبیز تہہ چڑھا دی جاتی ہے تاکہ سب کچھ معمول دکھائی دے، مگر میں نے اس خاموشی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پردہ اٹھے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی کیسے دردناک سانحات جنم لیتے ہیں، وہ حادثے جو دل کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور روح پر گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ میں خود اس کہانی کی زندہ مثال ہوں، میری ذات ہی اس کی گواہ ہے۔ میری داستان خوشیوں اور خیخخوں سے بنی نہیں، یہ آنسوؤں، آزمائشوں اور کڑوی حقیقتوں سے تراشی گئی ہے۔
इस वक्त मैं उम्र के इस नाजुक मोड़ पर थी जहां बचपन पीछे रह जाता है और जवानी पूरी तरह सामने नहीं आती। वो मरहला जहां दिन खेल में गुजर जाते हैं और रातें ख्वाबों के सहारे कटती हैं। मैं न पूरी बच्ची थी और न मुकम्मिल जवान, बस एक कमज़ोर सी लकीर पर खड़ी थी जिसके दोनों तरफ अंदेशों ही अंदेशे थे। मेरे जिस्म में वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही थी, मगर मेरा दिल अब भी बचपन की मासूम दुनिया में ठहरा हुआ था। खिलौने और गुड़ियों से मेरी वाबस्तगी वैसी ही थी जैसे कुछ बदला ही ना हो। इन्हीं दिनों मुझे एक बात ने बेचैन करना शुरू किया। मेरी सहेली समीना अचानक नजर आना बंद हो गई थी। वो मुझसे चंद बरस बड़ी थी, मगर कई दिनों से खेल के मैदान में दिखाई नहीं दी। ना इसकी हंसी सुनाई देती थी और ना दौड़ते कदमों की आवाज़। इसका यूं गायब हो जाना ऐसा लगा जैसे अचानक सब रास्ते बंद कर दिए गए हों। वही समीना जो हर खेल में आगे रहती, रोज़ हमारे साथ छुपन छुपाई खेलती और सबको हंसा देती थी, एकदम कहीं खो गई थी, जैसे ज़मीन ने इसे अपने अंदर छुपा लिया हो। मेरी बेकरारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक दिन मैं खुद इसके घर की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ लम्हों बाद इसकी माँ सामने आई। मैंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि समीना कहाँ है? कई दिनों से ना बाहर आई है और ना खेलने आती है। सब बच्चे इसे याद कर रहे हैं। इनकी आंखों में एक लम्हे को ठहराव आया। फिर उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज देर तक मेरे दिल में रही। उन्होंने बस इतना कहा कि अब वो बाहर खेलने नहीं आएगी, क्योंकि अब इसे समझ आ गई है। ये सुनकर मैं साकित रह गई। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया कि वो अचानक बड़ी कैसे हो सकती है। वो तो खद में भी मुझसे छोटी थी। चंद दिन पहले मैंने इसे दूर से देखा था। वो मुझे वैसे ही लगी थी जैसे हमेशा होती थी। ना इसकी चाल में कोई फर्क था और ना ही चेहरे की तासीरात में कोई तब्दीली। इसी दौरान मेरी नज़र अंदरूनी सहन की तरफ गई। एक लम्हे के लिए मैंने समीना को देख लिया। हमारी आंखें मिली, मगर अगले ही पल इसने फौरन चेहरा छुपा लिया। यूं लगा जैसे वो मुझसे नहीं बल्कि किसी अनकही अजियत से नजरें चुरा रही हो। इस लम्हे मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर आया, ऐसा खौफ जिसकी वजह मैं नहीं जानती थी, मगर इसकी ठंडी लहर देर तक मेरे वजूद में रची रही। 2 दिन बाद अम्मा ने अलमारी खोली और एक नया जोड़ा निकाला। इसके रंग और कढ़ाई देखकर मैं खुश हो गई और फौरन पूछ लिया कि ये किस मौके के लिए है। अम्मा ने बताया कि हम समीना के घर जा रहे हैं, वहाँ एक छोटी सी तकरीब रखी गई है। मैंने मासूमियत से पूछा कि कैसी तकरीब? अम्मा ने बस इतना कहा कि अब वो बड़ी हो गई है। इन अल्फाज में ऐसी संजीदगी थी कि मेरी खुशी एकदम खामोश हो गई और दिल में सवालों की कतार लग गई। अम्मा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये तकरीब इसी खुशी में है। मैंने हैरानी से फिर कहा कि मगर वो तो मुझे बड़ी नहीं लगी थी। इस पर अम्मा ने यह कैसा खैखा लगाया जो मेरे दिल को अच्छा न लगा। इस हंसी में कुछ अनकहा और कुछ छुपाया हुआ था। वो बोले कि जब तुम खुद बड़ी हो जाओगी तो सब समझ आ जाएगा। मेरे मासूम दिल ने बात सादा अंदाज में ले ली। मैं खुशी से बोली कि अगर बड़ा होने पर तकरीब होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी कि हाँ, और हम इस मौके पर तोहफा भी लेकर जाएंगे। ये सुनकर मेरी खुशी और बढ़ गई। मैंने फौरन कहा कि अगर मुझे भी मौका मिले तो बड़ा होना वाकई खुशी की बात है। सादगी से मैंने ये भी याद दिलाया कि समीना को कपड़ों का बहुत शौक है और तजवीज़ दी कि क्यों ना इसके लिए एक नया जोड़ा लिया जाए, ऐसा जो पहनकर वो मुस्कुरा सके। अम्मा ने मेरी बात सुनी और सर हिला दिया, मगर इनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आम खुशियों के साथ आती है। हम एक छोटे गांव में रहते थे जो वक्त की दौड़ से बहुत पीछे रह गया था। जिंदगी यहाँ सदियों पुरानी तस्वीरात पर चलती थी और तब्दीली के लिए जगह बहुत कम थी। कुछ घरों ने कभी टीवी तक नहीं देखा था, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी। मगर हमारा गांव अब भी इन्हीं पुरानी रस्मों और सोचों में जकड़ा हुआ था। बेटियों को 4 दीवारी के अंदर महदूद रखा जाता और इन पर ऐसी सख्त पाबंदियां थी जिनका तस्वुर भी दिल को भारी कर देता। कहा जाता था कि लड़कियों को कुछ चीज़ें नहीं देनी चाहिए वरना वो वक्त से पहले जवान हो जाएंगी, जैसे जवानी कोई बीमारी या गलती हो। हम इन्हीं बातों और डरावनी नसीहतों के बीच बड़े हो रहे थे
روشنی دکھائی نہیں گئی تھی، اس لیے اندھیرے کا خوف بھی نہ محسوس ہوتا تھا۔ جو کچھ تھا وہی معمول سمجھ لیا گیا۔ سمینہ کے لیے یہ جوڑا خریدنے ہم بازار گئے اور مقررہ وقت پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ اندر قدم رکھتے ہی منظر نے ہمیں چونکا دیا۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، دیواروں پر رنگ برنگے پردے لٹک رہے تھے، فرش پر چمکتی ہوئی چاندنی بچھائی گئی تھی، عورتیں سور کر آئی تھی، گیت فضا میں گونج رہے تھے اور ماحول خوشی اور شور سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تحفہ تھا اور ہر چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی، جیسے کوئی خوشی کا تہوار ہو۔ مگر ان سب خوشیوں کے بیچ ایک چیز نمایاں تھی، یہ خاموشی جو خیخوں اور شور کے باوجود سنائی دے رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا ساکت سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ اس اجتماع میں صرف عورتیں اور کم عمر لڑکیاں موجود تھیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ سمینہ کے گھر کے مرد بھی کہیں اور چلے گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ یہ موقع ان کی دنیا سے باہر کا معاملہ ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو عورتیں طوائف آگے بڑھا رہی تھی، سمینہ کی ماں کو مبارکبادیں دی جا رہی تھی، گلے ملنے اور دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ کہیں تالیاں بج رہی تھی، کہیں خوشی کے گیت گونج رہے تھے۔ پورا ماحول ایک عجیب تضاد لیے ہوئے تھا، خیخوں کے بیچ چھپی سنجیدگی اور خوشی میں ڈوبی اداسی۔ میرا دل اس وقت زور سے دھڑکا جب میری نظر سمینہ پر ٹھہری۔ وہ ایک بستر پر لیٹی تھی، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑا تھا، جیسے رنگت کہیں کھو گئی ہو۔ سر پر دوپٹہ اس نے اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ گویا خود کو دنیا سے چھپایا ہو۔ اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر یوں لگا کہ شاید وہ شدید بیمار ہے یا کسی بہت بڑے صدمے سے گزری ہے۔ گھبراہٹ میں جلدی سے اس کے قریب گئی، دل چاہا کہ اسے جگا دوں اور پوچھوں کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، یہ تقریب تمہارے لیے ہے، ہم سب تمہاری خوشی میں آئے ہیں۔ مگر میرے الفاظ فضا میں معلق رہ گئے اور دل میں خدشہ اور گہرا ہو گیا کہ خوشی کے پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، تم بستر پر کیوں لیٹی ہو؟ اٹھو ہمارا، آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے جملہ مکمل کیا بھی نہ تھا کہ اس کی ماں نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ دھیمی آواز میں بولی، نہیں بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی اٹھ نہیں سکتی، 2-3 دن بعد سنبھل جائے گی۔ یہ سن کر میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں نے معصومانہ کہا کہ اگر طبیعت خراب ہے تو تقریب بعد میں رکھ لیتے، آج اسے آرام دینا چاہیے۔ مگر وہ خاموش رہی، نظریں چھپائے جیسے لفظوں کا بوجھ ان کے بس میں نہ ہو۔ اسی لمحے فضا پھر سے خیخوں سے بھر گئی، عورتیں دوبارہ ہنسنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوں محسوس ہوا کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، جیسے کسی کو فرق نہ پڑتا ہو۔ پھر کھانے کا وقت آیا۔ دسترخوان پر لذیذ پکوان سجے تھے، پلاؤ، قورمہ، زردہ، سب فروانی سے موجود تھے۔ عورتیں خوشی سے کھا رہی تھی، گیت گنگنائے جا رہے تھے اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ تحفے سمینہ کی ماں کے ہاتھوں میں دیے گئے اور مسکراتے چہروں کے ساتھ مبارکبادیں دی گئی۔ تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، یہ جملہ بار بار دہرائے گئے، مگر میرے دل میں ایک سوال رہ گیا، اگر یہ خوشی ہے تو بستر پر لیٹی سمینہ کی خاموش آنکھوں میں اتنا بوجھ کیوں جھلکتا ہے؟ ان الفاظ میں خوشی کم اور رسم کا دباؤ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سب عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی، یوں لگا جیسے کسی نے ایک فرض پورا کر لیا ہو یا کوئی اندیکھی روایت مکمل کر کے دل کو بہلا گیا ہو۔ مگر میرے دل میں سوالوں کا شور اٹھ چکا تھا، ایسے سوال جن کے جواب وہاں کسی کے پاس نہیں تھے۔ سمینہ کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا، اس کی نگاہوں میں چھپا ہوا درد مجھے چین نہ لینے دیتا تھا، ایسا درد جس کی گہرائی شاید برسوں بعد مجھے سمجھ آئی۔ اس دن مجھے ایک بات ضرور سمجھ آئی، یہ اجتماع صرف خوشی کا نہیں تھا، یہ ایک رسم تھی، سخت، خاموش اور بے رحم۔ ایک ایسی رسم جو شاید ہر لڑکی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے اور جس کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ مسکراہٹوں کے پیچھے، خاموشیوں کے اندر، سمینہ کے اس دن کو گزرے 2 برس ہو چکے تھے، مگر وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ سجا ہوا گھر، محفلوں کی قطاریں، دسترخوان پر سجے کھانے اور بستر پر لیٹی سمینہ۔ اس کی آنکھوں کا درد بولتا نہیں تھا، مگر سب کچھ کہہ جاتا تھا۔
اور ہر بار مجھے اندر تک ہلا دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بھی اسی نازک مرحلے تک پہنچی، وہ عمر جہاں جسمانی تبدیلیاں واضح دکھائی دینے لگتی ہیں اور بچپن پیچھے رہ جاتا ہے۔ کبھی اماں کی نگاہ مجھ پر زیادہ دیر ٹھہرتی، کبھی میرے لباس کے انداز پر ہلکی سی تنبیہ، اور کبھی وہ میرے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں کھو جاتی، جیسے ماضی کی کوئی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو۔ میں ان سب بدلاؤ کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کوئی بھی مجھ سے صاف اور کھل کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے ہمت جمع کی۔ میں نے ماں سے پوچھا، اماں، وہ کیا ہوتا ہے جب لڑکی کو بڑی کہا جاتا ہے؟ یہ لمحہ کون سا ہوتا ہے جس پر اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ سب تحفے کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ تقریب کیوں رکھی جاتی ہے؟ اور کیوں اس دن ساری لڑکیاں بستر پر ہی لیٹی ہوتی ہیں؟ ماں نے مجھے غور سے دیکھا اور چند لمحے خاموش رہی، جیسے ان کے دل میں کوئی پرانی یاد جاگ اٹھی ہو، یا کوئی ایسا زخم ہو جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہ ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، وقت آنے پر سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا۔ مگر ان کے یہ الفاظ میرے سوالوں کو تھما نہ سکے، بلکہ اور بھاری کر گئے۔ میں جان گئی تھی کہ سچ میرے قریب ہے، مگر اسے جاننے کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا، ایک انتظار جو شاید کسی آزمائش کی پیشگی خبر تھا۔ یہ کہہ کر وہ چولہے کی طرف بڑھ گئی اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی، ان کے چہرے کی بدلتے تاثرات کو غور سے دیکھتی رہی، مگر مفہوم میری گرفت میں نہ آیا۔ وقت گزرتا رہا، چند مہینے گزر گئے اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید میں بھی اس لمحے کے قریب پہنچ رہی ہوں جس کا ذکر ماں بار بار کرتی تھی۔ ایک رات میں خاموشی سے بیٹھی تھی کہ ماں میرے پاس آئی اور نرمی سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھایا گئی، ایک خاموشی جس میں لفظوں سے زیادہ معنی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولی، شاید اب تم جاننے کے قابل ہو گئی ہو، جس رسم کو ہم خوشی کا نام دے کر مناتے ہیں وہ دراصل اس دن کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ دن وہ لمحہ تھا جب کسی لڑکی کو پہلی بار مہاوری آتی ہے۔ ماں کے مطابق اسی وقت والدین کے دل کا ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، انہیں اطمینان ملتا ہے کہ اب ان کی بیٹی مکمل عورت بن چکی ہے۔ وہ بتاتی رہی کہ اب وہ ماں بننے کے قابل ہے، نسل آگے بڑھانے کے لائق ہے، اور شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ان کے الفاظ میں سکون تھا، مگر میرے دل میں ایک بے نام گھبراہٹ جاگ گئی۔ محسوس ہوا کہ یہ خوشی کے لمحات نہیں بلکہ کسی فیصلے کی خبر دے رہے ہیں۔ ایک بوجھ شاید مجھے اٹھانا تھا۔ اسے خوشی کے بہانے تحفے دیے جاتے ہیں، انہیں سجایا جاتا ہے اور عورتیں اکٹھی ہو کر ان کا استقبال کرتی ہیں۔ میں حیرت سے ماں کی طرف دیکھتے رہ گئی اور دھیرے سے پوچھا، لیکن ماں، وہ تمام لڑکیاں بستر پر لیٹی کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے چہروں پر خوشی کے آثار تک نہیں، وہ بیمار سی لگتی ہیں، اور ایک لڑکی تو شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ باقی عورتیں اسے خاموش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ سن کر ماں چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، جیسے میں نے کوئی بہت بھاری اور مشکل سوال رکھ دیا ہو۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، وہ آرام کر رہی ہیں، کیونکہ اب انہیں گھر کے کام سیکھنے ہوتے ہیں اور شادی کے بعد نئی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ چند دن بستر پر رہ کر آرام کریں۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں کچھ نہ سمجھ پائی اور بولی، ماں، یہ کیسا آرام ہے کہ انسان بستر سے اٹھ ہی نہ سکے؟ میرے اندر بے چینی اور حیرت کا طوفان ابھرا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ خوشی ہے یا کوئی ریت جسے بڑے احترام کے نام پر چھپایا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں وہ نہ ہنس سکی، نہ گانا گا سکی، نہ ناچ سکی، جیسے اس نے کسی گہرے صدمے کا بوجھ سی لیا ہو۔ اگر یہ واقعی خوشی کا دن تھا تو پھر وہ لڑکیاں خوش کیوں نہیں لگتی؟ یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل گونجتا رہا، اور ماں نے اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ نہیں بیٹا، تو پھر تم ہی اٹھ کر ناچ لو۔ یوں لمحے کو ہنسی میں گھیر کر ٹال دیا گیا، مگر میرے دل کے اندر اٹھنے والے سوال کبھی ہنسی کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ ہر بار اور گہرے ہوتے چلے گئے۔ میں نے ایسی تقریبات میں ہمیشہ یہی منظر دیکھا، لڑکیاں بستر پر لیٹی، ان کے چہروں پر خوشی کا عکس نہیں، صرف یہ خالی پن چھایا رہتا۔ کبھی وہ خاموش آنسو بہاتی، کبھی چپ چاپ پڑی رہتی۔ کچھ لڑکیوں کی آنکھوں میں ایسا محسوس ہوتا جیسے زندگی کی روشنی ہی دم توڑ گئی ہو۔ پھر ایک دن یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونے لگا۔ میں خود کو انہی عجیب
کٹی ہوئی نظروں کے حصار میں پایا اور دل میں خوف اور بے چینی نے جگہ بنا لی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے مستقبل کی کہانی ان خاموش نظروں میں چھپی ہو اور میں اب ان رازوں کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ جب میں نے ماں کی آنکھوں میں وہ گہری خاموشی دیکھی جو بہت کچھ کہنے کے باوجود زبان تک نہیں آ رہی تھی، تو میرے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ نے گھر بنا لیا۔ وہ خاموشی چیخ کر سچ کہہ رہی تھی، مگر لفظوں میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اپنی عکاسی کو غور سے دیکھتی اور دل ہی دل میں سوال اٹھاتی، کیا اب میری باری ہے؟ کیا وہ لمحہ قریب ہے جس کا ذکر کوئی نہیں کرتا مگر سب جانتے ہیں؟ کیا میں بھی اسی بستر پر پڑوں گی جس پر سمینہ خاموش تھی؟ کیا میرے چہرے پر وہی پھیلاوٹ چھا جائے گی؟ کیا میرے ہونٹ بھی بے آواز سہم جائیں گے؟ اور کیا میری آنکھوں سے بھی وہی خاموش آنسو بہیں گے جنہیں دیکھنے والا تو ہوگا مگر پوچھنے والا کوئی نہیں؟ رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی بند کمرے میں قید ہو رہی ہوں، باہر کی دنیا مجھ سے دور سرک رہی ہو، جیسے کھلے آسمان کے نیچے دوڑنے، ہنسنے اور بے خوف جینے والے دن کہیں پیچھے رہ گئے ہوں۔ گڑیاں، کھیل اور بچپن کی خوشیاں اب ایک ٹوٹے خواب کی مانند لگنے لگی۔ ماں نے آہستہ آہستہ میری زندگی کے گرد دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پابندیاں سخت ہو گئی اور سوالات ناپسندیدہ ٹھہرے۔ اب مجھے چھت پر جانے کی اجازت نہیں تھی، جیسے آسمان بھی میرے لیے محدود ہو گیا ہو۔ دروازے پر کھڑے ہونا بھی منع تھا، چھوٹے چھوٹے کام احتیاط سے کرنے پڑتے اور ہر وقت دوپٹہ اوڑھنا لازمی ہو گیا۔ جب بھی میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی، ماں بس کہتی، تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ اب خوشی کی علامت نہیں رہے، بلکہ ہر لمحہ مجھے آہستہ آہستہ یہ قید میں ڈھکیلتے گئے۔ اب مجھے ہر تقریب میں جانے سے صاف منع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ اب پردے میں رہنا ہوگا، کسی کے سامنے ہنسنا یا بات کرنا مناسب نہیں۔ اب میری آواز گھر کے چار دیواری تک سمٹ چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میری دنیا آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہو اور ہر سانس کے ساتھ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھین رہا ہو۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا خوف میں دل ہی دل میں پالتی رہی تھی۔ ماں نے بتایا کہ چند دن بعد میرے لیے بھی یک تقریب رکھی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میرے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی، جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا اور خوف نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیسی تقریب؟ کیا وہی جس میں بستر پر لیٹنا پڑتا ہے؟ وہی جس میں گیتوں اور مسکراہٹوں کے پیچھے سب کچھ چھپا دیا جاتا ہے؟ میرا دل جان چکا تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ میری زندگی کو بدل دے گا۔ یہ ڈر اب صرف خیال نہیں رہا تھا، وہ میرے وجود میں اتر چکا تھا اور میں خاموشی سے ہر لمحہ برداشت کرتی رہی۔ میری بات سن کر ماں کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ سخت لہجے میں بولی، یہ سب ضروری رسمیں ہیں، ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تم نہ پہلی ہو اور نہ آخری۔ اس رات مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نیم تاریک کمرے میں جاگتی رہی، کبھی چاندنی کو دیکھتی اور کبھی خاموشی میں خود سے باتیں کرتی رہی۔ دل میں ایک انجانا خوف گردش کرتا رہا۔ میں سوچتی رہی کیا میرا انجام بھی سمینہ جیسا ہوگا، وہ سمینہ جو پھر کبھی کھیلنے نہیں آئی، جو ہنسی بولتی لڑکی سے یہ خاموش اور بجھا ہوا وجود بن گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا اندرونی عالم مر گیا ہو اور خوشی کے نام پر سب کچھ صرف ایک خالی ڈھانچہ بن گیا ہو۔ میں سوچتی رہی، اگر یہی بڑی ہونے کا مطلب ہے، اگر یہی عورت بننے کی پہچان ہے، تو اسے خوشی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان رسموں کے بہانے یہ سب کیوں سجایا جاتا ہے؟ یہ درد جو خاموشی میں چھپایا گیا، تحفوں کی چمک میں کیوں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے؟ ہر سوال میرے دل میں بوجھ بن گیا اور رات بھر میری سوچیں اسی انجانے خوف کے گرد گھومتے رہی۔ پھر وہ لڑکیاں یاد آئی جنہیں میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے آنسو خاموشی میں بہائے جا رہے تھے، جن کے جسم کانپ رہے تھے اور جن کی آنکھوں سے زندگی کا نور مدھم پڑ چکا تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا واقعی جوان ہونا اتنا دردناک ہوتا ہے؟ کیا ایک معصوم بچی سے عورت بننا واقعی یہی خاموشی، یہی خوف اور یہ بستر پر لیٹنا ہے؟ ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو یقین دلانے لگی،
کہ شاید واقعی کوئی اچھی بات ہونے والی ہے۔ شاید یہ وہ دن ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ صبح سے ہی گھر میں ہلچل تھی، جیسے کوئی تہوار یا شادی کی تیاریاں چل رہی ہو۔ ماں صبح سویرے اٹھی اور میرے لیے نیا لباس نکالا۔ میری چوٹیوں میں رنگ برنگے رن باندھے گئے اور ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی۔ ہر چیز خوشی کا منظر دکھا رہی تھی، مگر دل میں خوف کی سنسناہٹ چھپی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا کہ خوشی اور درد ایک ساتھ میرے وجود میں گھل مل رہے ہوں، اور میں اس دن کے ہر آنے والے لمحے سے اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ میری سہیلیاں گھر آ رہی تھی، کچھ عورتیں مجھے پیار سے چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھو دل نشیں، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تم ایک عورت بن گئی ہو۔ مگر میں اب بھی اندر ہی اندر ڈری ہوئی اور بے یقینی میں کھڑی تھی۔ میرا جسم بالکل ٹھیک تھا اور مجھے کہیں لیٹنے یا جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ان سب کے ہجوم کے بیچ میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ شاید یہ دن واقعی میری زندگی کا ایک نیا باب کھولنے والا ہے۔ ہر بات رسم سے منسلک تھی، ہر حرکت کسی پرانی روایت کی یاد دلاتی تھی۔ میں خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑی، گاؤں کے ایک کچے گھر کی طرف جہاں دائی اماں رہتی تھی۔ ماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا سب کچھ تمہیں جلد سمجھ آ جائے گا۔ میرے دل میں ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہ بھی بڑی ہونے کی کوئی رسم ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے جہاں ہر کام اور ہر رسم ایک خاص انداز میں انجام دی جاتی تھی۔ گھر کے اندر پہنچ کر کچھ اور عورتیں ہمارے ساتھ آئیں، مگر جیسے ہی ہم نے دروازہ قدم رکھا، اب صرف ماں اور میں اندر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا وہ لمحہ ہے جس میں زمینہ نے اپنی خوشی چھپائی تھی؟ دل میں بے نام خوف پیدا ہوا اور ہر قدم کے ساتھ محسوس ہونے لگا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ میری زندگی بدل دے گا۔ دائی اماں نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی اندر آئی تھی اور چھت پر پنکھا آہستہ آہستہ جھول رہا تھا، کبھی رکتا اور کبھی دوبارہ حرکت میں آتا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا بس چند منٹ کی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں دھیرے سے چارپائی پر بیٹھ گئی اور ارد گرد کے ماحول کو غور سے دیکھنے لگی۔ دائی اماں میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے، اس کی انگلیاں میری انگلیوں پر آہستہ گزرتی رہی، جیسے ہر خوف اور ہر تذبذب کو پڑھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں نرمی کا عجیب امتزاج تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے دل کی دھڑکن سن رہی ہو اور میرے چھپے خوف کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس نے میری آنکھوں کی پتلیوں کو ہلکے دباؤ سے چھوا اور کچھ دیر بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ دباؤ دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید بس اتنا ہی ہے، شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کی تیاری کی گئی تھی، مگر اندر ایک بے نام سنسناہٹ چھپی رہی جو ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب معمول کے مطابق ہونا تھا، مگر اچانک دائی اماں نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا۔ ہوا میں خاموشی چھا گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے میرے ارد گرد کپڑے پھینچائے اور آہستہ آہستہ مجھے رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ میں گھبرا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دائی اماں نے نرم لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، یہ بس عمل کا حصہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بے چینی میں ماں کی طرف دیکھتی رہی، مگر وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی اور ہر لمحہ خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید یہ صرف پرانا طریقہ ہے جو وہ آزماتی ہیں۔ مگر اچانک میری نظر دائی اماں کے ہاتھ میں پڑی، جس میں ایک تیز دھار آلہ تھا، ایک چمکتا ہوا دھات کا اوزار جس کی نوک روشنی میں ٹمک رہی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی اور دل کی دھڑکنیں لمحے کے لیے تھم گئی ہو۔ خوف کے عالم میں میں دوبارہ ماں کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ کیا یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے سب کچھ چھپایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں سوالات کی لہر دوڑ رہی تھی اور لبوں پر لرزتی ہوئی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ماں کے آنکھوں میں وہی گہری خاموشی تھی جو روزمرہ کی زندگی میں بھی میرے دل میں بے چینی جگا دیتی تھی۔ میرا دل خوف اور تجسس کے درمیان جھول رہا تھا، ہر دھڑکن سینے میں کسی نامعلوم درد کو جگا رہی تھی۔ وہی خاموشی
جس کے پیچھے ایک بڑی اذیت چھپی ہوئی تھی اب مجھے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ کانپتی ہوئی آواز میں میں نے کہا، ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی چھپائی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، بیٹا ہمت کرو، یہ چند لمحوں کا امتحان ہے، ہر لڑکی یہ سہتی ہے، تم بھی کر لو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا کر ہٹ گئی۔ دائی اماں نے آہستگی سے وہ چمکتا ہوا آلہ میرے سمیت بڑھایا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا کہ وقت رک گیا ہے اور میں اس خوف کے درمیان قید ہوں جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا جاتا تھا۔ آنکھیں پھیل گئی تھی، جسم نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حلق میں دبی ہوئی سسکی باہر نہ آ سکی۔ یوں لگا جیسے میرے وجود پر پوری قوت سے ضرب لگی ہو اور میرے اندر کا کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ بکھر گیا ہو۔ اس اذیت کے آگے میری روح بھی جیسے ہار مان چکی تھی۔ وہ درد ایسا تھا جسے لفظوں میں سمونا ممکن نہیں، اور میں اس لمحے کو یاد کرنے سے بھی گھبراتی ہوں کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے ہولناک لمحہ تھا۔ وہ گھڑی جب میں نے خود کو مکمل طور پر بے اختیار پایا، رسیوں میں جکڑا ہوا میرا جسم چارپائی سے بندھا تھا اور میری چیخ سینے میں ہی دم توڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زبان پر خاموشی کی مہر لگا دی گئی ہو اور آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے ہوں۔ نگاہوں کے سامنے منظر دھندلا گیا، چہرے بگڑنے لگے اور آہستہ آہستہ اندھیرا چھا گیا۔ اسی ایک لمحے نے مجھ سے میری معصومیت، میرا سکون اور میرا یقین سب چھین لیا۔ دل کی دھڑکن مدھم پڑتی گئی اور میں ہوش سے بیگانہ ہونے لگی۔ جب آنکھ کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ ارد گرد وہی گانے تھے، وہی تالیاں، عورتیں خوشی میں ناچ رہی تھی اور فضا جشن کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ چند نوجوان لڑکیاں مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی خاص مرتبے تک پہنچ گئی ہوں، جیسے کوئی دلہن ہوں۔ تحفے دیے جا رہے تھے، رنگین لپٹی ہوئی چیزیں، مہندی، چوڑیاں، کپڑے اور مٹھائیاں۔ تعریفی جملے سنائی دے رہے تھے اور میں چار پائی پر بے حس و حرکت پڑی تھی، جیسے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ کا کوئی نشان نہیں تھا، آنکھوں کی روشنی بجھ چکی تھی اور جسمانی تکلیف صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا سی حرکت پر ایسا لگتا جیسے زخم ابھی تک تازہ ہو اور ہر جنبش پر چیخ اٹھتے ہوں۔ ارد گرد کی خوشی مجھے حیران اور پریشان کر رہی تھی۔ دوسروں کے لیے یہ خوشی کا دن تھا، مگر میرے لیے یہ درد اور خاموشی سے بھرا ہوا دن تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا باہر جشن منا رہی ہو اور میں اندر ہی اندر ایک سنسان کمرے میں قید ہو چکی ہوں۔ ہر ہنسی میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ ارد گرد ناچتی عورتوں کو دیکھ کر میرا دل غصے سے بھر گیا۔ ان کے خیخاخے میرے اندر چھپی چیخوں کو دبا رہے تھے اور گیت میرے وجود کی درد کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سب خوش تھے، جیسے کسی بڑی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہو۔ میرے دل میں یہ خاموش مگر طاقتور آواز گونج رہی تھی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے جسم اور وجود کو چھین گیا۔ درد اور غصہ ایک ساتھ ابھرتے جا رہے تھے اور میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ خوشی محض ایک پردے کے پیچھے چھپی حقیقت ہے۔ میری روح تڑپ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے میری فطرت اور آزادی سے جدا کر دیا ہو۔ میں سوچ رہی تھی اگر میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو یہ جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ یہ خوشی کس درد کے اوپر سجائی گئی ہے؟ کس کے لیے خوشی ہے اور کس کے لیے اذیت؟ اسی دوران چند نوجوان لڑکیاں میرے قریب آ گئیں۔ شاید وہ چند ماہ یا 1-2 سال پہلے اس تجربے سے گزری ہوئی تھی، مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک انجانی سمجھ اور خوف چھپا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی درد جھلک رہا تھا جو میری روح میں ابھر رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ میں نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ صرف ایک رسم ہے، مگر ہر دھڑکن یہ سوال دہرا رہی تھی۔ ان لڑکیوں نے مجھے ہمدرد نگاہوں سے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہی درد جھلک رہا تھا جو ابھی ابھی میری روح میں گھل گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم سب کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر نرمی اور افسوس کے ملے جلے لہجے میں بولی، ہمیں سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ اگر پہلے بتا دیا جاتا تو لڑکی کے دل میں خوف بیٹھ جاتا
اور یہ خوف اسے اور زیادہ تکلیف دیتا۔ پہلے سے جاننا صرف خوف کا بڑھاتا اور درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے بے بسی کے ساتھ کہا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اگر مجھے بتایا ہوتا تو شاید میں خود کو تیار کر لیتی، شاید بچ نکلتی، شاید بھاگ جاتی۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، بیٹا بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ضروری رسم ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے، اسے صبر کرنا سیکھنا چاہیے اور اس پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ میری لرزتی ہوئی آواز میں ایک آخری سوال تھا، اگر یہ واقعی ضروری ہے تو پھر یہ درد اور خوف اتنا کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ یہ خوشی کے لیے ہے یا صرف صبر کی آزمائش؟ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی مایوسی جھلک گئی، جیسے وہ بھی کبھی اپنے اندر کے سوالوں سے لڑتی رہی ہو، مگر رسم کی طاقت نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میرا دل طوفان سا اٹھ رہا تھا، سب کچھ مجھے سراسر غلط لگ رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا وہ بالکل مکمل اور صحیح ہے، تو پھر ہم کسی اختیار سے ایک بچی کے جسم میں مداخلات کیوں کرتے ہیں؟ میرا دل بے چین تھا، میرا دماغ سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ خاموش ظلم ہے جسے خوشی کے نام پر چھپا دیا جاتا ہے۔ اندر سے لرزتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، ہم آخر یہ ظلم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اس دوران ایک لڑکی بولی، یہ ضروری ہے تاکہ لڑکیاں پاکیزہ رہیں۔ میں حیرت اور دکھ کے ساتھ پوچھ بیٹھی، اگر یہ واقعی ضروری ہے تو کیا اللہ نے اسے نہیں بنایا؟ ہم کون ہیں کہ تخلیق میں اصلاح کریں؟ ایک اور لڑکی غصے سے بولی، اب یہ فضول باتیں بند کرو، تم بغاوت کر رہی ہو، رسم کو شرمندہ کر رہی ہو۔ میرے اندر غصہ اور بے بسی ایک ساتھ ابل رہی تھی۔ میں خاموش ہی رہی، مگر دل میں ایک نیا عزم جاگ رہا تھا کہ ایک دن یہ سچائی سب کے سامنے لاؤ گی، چاہے مخالفت کتنی بھی ہو۔ وہ بولی، خاموشی سے لیٹے رہو، تمہارے ساتھ کچھ انوکھی بات نہیں ہوئی، ہم سب اسی مرحلے سے گزرے ہیں، اور دیکھو آج ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ مگر میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے اندر یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں، یہ معمول نہیں بلکہ تکلیف ہے، ایسی تکلیف جسے زبردستی معمول بنا دیا گیا۔ میرے دل کے کسی کونے میں وہ چیخ آج بھی زندہ تھی، سانس لیتی ہوئی مجھے ہر لمحہ یاد دلاتے رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کئی دن تک مجھے بخار رہا اور جسم مسلسل درد میں ڈوبا رہا، زخموں پر بار بار پٹیاں بدلی گئی مگر درد کم نہ ہوا۔ ہر چھوٹی حرکت پر یہ یاد دہانی ہوتی جیسے جسم مجھے اپنی اذیت کی یاد دلا رہا ہو۔ راتوں کو میں اچانک نیند سے جاگ جاتی، خواب میں چیختی اور ماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر سکون دلاتی۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہری بے بسی تھی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتی، ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم زندہ ہے مگر میری روح کہیں پیچھے رہ گئی جہاں میری چیخ و دفن ہو گئی تھی۔ میری ہنسی اور بچپن کی خوشیاں اچانک میرے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ سے سوال کرتی، کیا میں واقعی بڑی ہو گئی ہوں یا صرف جسم کا بڑا سمجھ لیا گیا ہے؟ کیا عورت ہونا یہی ہے یا یہ خاموش قربانی ہے جو کسی نے دیکھنے کے لیے رکھی نہیں؟ یہ معصوم سوالات میرے دل میں رہ گئے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرا، میں جسمانی طور پر بدل گئی، رنگ نکھرا، بال لمبے اور گھنے ہوئے، آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار آیا اور چال میں اعتماد پیدا ہو گیا۔ مگر اس خوبصورتی کے پیچھے چھپے زخم وقتہ فوقتہ درد دیتے تھے، جیسے پرانا حادثہ یاد دلا رہا ہو۔ میری جوانی دیکھ کر ماں باپ شادی کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ مہینوں بعد ایک رشتہ آیا اور سب نے کہا، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، مالدار گھرانے میں جا رہی ہے۔ مگر میرے دل میں خوف اٹھا۔ مرد کا جسم بھدا تھا، پیٹ باہر نکلا ہوا، عمر میرے والد کے برابر اور سر پر بال بھی نہیں تھے۔ اندر ایک عجیب الجھن اور بے چینی پیدا ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری زندگی بدل سکتا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ آنے والا یہ درد شاید کبھی ختم نہ ہو۔ وہ شخص مجھ سے کئی سال بڑا تھا، بڑھاپے کے آثار اس کے جسم اور سر پر واضح تھے، مگر چونکہ وہ دولت مند اور گاؤں میں معزز سمجھا جاتا تھا، ماں باپ نے میری رائے کے بغیر شادی طے کر دی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری خواہش کیا ہے یا میں تیار ہوں یا نہیں۔ شادی ہو گئی اور سب نے خوشی کا اظہار کیا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ جلدی ہی اس کی عجیب و غریب باتوں اور رویے نے میری زندگی میں بے چینی ڈال دی۔
رات کے سناٹے میں وہ قریب آ کر آہستہ بولتا، تم وہ نہیں جو بیوی میں ہونی چاہیے، تم کیوں خاموش رہتی ہو؟ تم ہنستی بولتی کیوں نہیں؟ تم رد عمل کیوں نہیں دیتی؟ تم صرف ایک خوبصورت جسم لگتی ہو مگر اندر سے خالی ہو۔ اس کے ہر لفظ نے میرے دل میں درد بھرا، پرانے زخموں کو دوبارہ چیر دیا۔ ہر دن اس کی تلخ باتوں کا اثر محسوس ہوتا اور رات کو میں یادوں میں ڈوب جاتی۔ وہ اکثر قریب بیٹھ کر دیکھتا اور کہتا، تمہاری آنکھیں، ہونٹ، چہرہ سب خواب جیسا ہے، مگر جب میں تمہیں چھوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر کو ہاتھ لگا ہوں۔ تمہارے اندر کوئی روح، کوئی احساس نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ میں محبت سے خالی ہوں، بس ایک زندہ جسم ہوں جس میں احساس نہیں۔ میں خاموش رہتی، بے آواز اور ساکت۔ میرے دل کی گہرائی میں چیخیں دفن تھی مگر لبوں تک کچھ نہ آتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ جس غربت، جس گرمی اور جس محبت کی وہ توقع رکھتا ہے وہ سب مجھ سے بہت پہلے چھین لی گئی تھی۔ میرا جسم اس کے پاس تھا مگر میرا دل اور میری روح اس سے کوسوں دور رہ گئے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتی رہتی، اس کے الزامات سہتی رہتی اور میرے اندر خالی پن اور درد بڑھتا جاتا۔ میری روح تو بہت پیچھے اسی دن وہی ٹھہر گئی تھی، اسی چرپائی پر، اسی لمحے، اسی ناقابل بیان اذیت کے نیچے۔ جسم وقت کے ساتھ آگے بڑھ گیا، عمر بڑھی، شادی ہو گئی، مگر روح وہی رک گئی جہاں مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میری خاموشی، میری سرد مہری، میری بے دلی دراصل اسی ظلم کی نشانیاں ہیں جو مجھ پر گزر چکا تھا۔ یہ بے حسی میری فطرت نہیں تھی، میری مجبوری تھی۔ میں اس لیے نہیں بولتی تھی کہ کہیں وہ زخم دوبارہ ہرے نہ ہو جائیں، وہ زخم جنہیں میں نے برسوں میں بڑی مشکل سے یادوں کے نیچے دفن کیا تھا، حتیٰ کہ خود سے بھی چھپانا سیکھ لیا تھا۔ وہ بار بار سوال کرتا، کیا تمہارا پہلے کسی سے تعلق تھا؟ کیا تم کسی اور کو چاہتی تھی؟ کیا تم میری محبت نہیں سمجھتی؟ کیا تم شادی نہیں چاہتی تھی؟ میں خود کو سمیٹ کر نرم لہجے میں جواب دیتی، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ سب وہم ہے، میں صرف تمہاری ہوں۔ مگر میرے الفاظ اسے مطمئن نہ کر پاتے۔ وہ پھر وہی سوال دہراتا، وہی شکوے، وہی الزام۔ اگر ایسا ہے تو تم ایسے کیوں ہو؟ تمہارے اندر احساس کیوں نہیں؟ تم خاموش کیوں رہتی ہو؟ تم غربت کیوں نہیں دکھاتی؟ اور میں ہر بار خاموش رہتی۔ میں سچ اس لیے نہیں کہتی تھی کہ جانتی تھی اگر زبان کھول دی تو وہ مجھے اور زیادہ ٹوٹا ہوا سمجھے گا، ادھورا قرار دے گا، یا پھر الزام کسی نہ کسی طرح میرے ہی حصے میں آئے گا۔ اس سچ کا بوجھ میں نے اکیلے ہی اٹھائے رکھا اور خاموشی کو اپنی ڈھال بنا لیا، اور بار بار میرے چہرے کو غور سے دیکھتا اور پوچھتا، تمہارے چہرے پر یہ سناٹا کیوں ہے؟ تمہیں میری موجودگی سے خوشی کیوں نہیں ملتی؟ میں نظریں جھکا لیتی اور دل کی دھڑکن قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی، جیسے اندر چھپا کوئی طوفان ظاہر ہو جائے گا۔ میرا جسم اس کے قریب تھا مگر میری روح کہیں بہت پیچھے، پرانے زخموں اور یادوں کی گہرائی میں بھٹکتی رہتی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا سمجھانا ہے یا وہ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتا ہے۔ میں بس خاموش بیٹھی رہتی، دل میں بڑی گھٹن اور بے چینی کو محسوس کرتی، اور ہر لمحہ یہ کن دیکھے پنجرے کا وزن اٹھاتی۔ جسم موجود تھا مگر میرا سچ، میرا درد اور میرا خوف لفظوں میں ڈھلنے کے قابل نہیں تھا۔ جذبات کو چھپائے چھپاتے میں تھک چکی تھی، اور اس کے ہر جملے کے ساتھ دل پر ایک نیا زخم لگتا چلا جاتا۔ وقت کے ساتھ اس کی بے قراری اور ناراضی بڑھنے لگی۔ وہ دن بھر خاموش رہتا، باتوں میں سرد مہری برتتا، اور مجھے یوں لگتا جیسے میں اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں، نہ کوئی شریک زندگی، نہ کوئی ہم سفر۔ میرے اندر کے سوال، چیخیں اور بے بسی ایک بار پھر سینے میں دفن ہو گئی، اور میں خاموشی کے سائے میں سانس لیتے رہی۔ رات کے سناٹے میں جب اندھیرا ہر لفظ کو اور بھی بھاری بنا دیتا، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، تمہاری اس خوبصورتی کا فائدہ ہی کیا؟ تم نے تو مجھے مرد ہونے کا احساس سے محروم کر دیا ہے، تم نے میری خودی کو کچل دیا ہے، اور اب مجھے اپنے وجود پر ہی شک ہونے لگا ہے۔ اس کی باتیں کانوں سے گزرتی ہوئی سیدھا میرے دل میں پیوست ہو جاتی، جیسے کوئی بھرا ہوا زخم دوبارہ کرید دیا گیا ہو۔ وہ کہتا کہ میرے ساتھ وقت گزار کر اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی غلطی میں ڈوبتا جا رہا ہو،
جیسے وہ خود کو کھو رہا ہو، اندر سے ٹوٹا جا رہا ہو۔ میں خاموش سنتی رہتی کیونکہ جواب دینے کی طاقت مجھ میں کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ میرے اندر وہی پرانا درد جاگ اٹھتا، وہی لمحہ آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا جب رسم کے نام پر میری چیخ دبا دی گئی تھی، جب میری جسم کو ایک روایت کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ وہ اذیت آج بھی میرے اندر زندہ تھی، بس وقت نے اسے خاموش کر دیا گیا تھا۔ اب میرے شوہر کی باتیں اسے دبے ہوئے درد کو پھر سے سانس دے رہی تھی، جیسے کوئی پرانا ناسور دوبارہ دہرایا گیا ہو۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے وہ کبھی جڑ نہیں سکتی، جیسے میرے وجود میں ایسی درار پڑ گئی ہو جسے نہ وقت بھر سکتا ہے، نہ محبت، نہ کسی کی چاہت۔ میں خود کو یہ کیسی لگے سمجھنے لگی تھی جو بیچ سے ٹوٹ گئی ہوں، جو چاہ کر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جسم زندہ تھا مگر اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بکھر چکا تھا۔ وہ دن میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ شادی کو ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے مگر اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ میرے دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے، کہ میں اسے قبول نہیں کرتی، کہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی میں اجنبی رہتی ہوں۔ وہ کہتا کہ میں وہ غربت نہیں دے پاتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ ابتدا میں یہ باتیں صرف لفظوں تک محدود تھی مگر میری خاموشی اور بے جوابی نے آہستہ آہستہ ان لفظوں کو چیخ میں بدل دیا۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی، دروازے زور سے بند ہوتے اور الزام سیدھا مجھ پر آتا۔ خوف کے مارے میں کسی کونے میں سمٹ جاتی۔ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر سوال دہراتا کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور کیا اب بھی کسی اور کو یاد کرتی ہوں۔ میرے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میرے دل میں واقعی کسی کا وجود نہیں تھا، مگر اس کا ہر سوال میرے اندر کے پرانے زخم کو پھر سے ہرا کر دیتا، ہر الزام دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا اور میں خود کو مزید سمیٹ لیتی۔ ایک شام جب میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ اچانک پیچھے آ گیا۔ اس نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑ کر زور سے کھینچا، سانس جیسے رک سی گئی، دل بے قابو ہو گیا اور ایک لمحے میں خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کرنے لگی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اب بھی اسی زنجیر میں قید ہوں جو برسوں پہلے میرے گرد ڈال دی گئی تھی۔ وہی درد جو آج تک میرے اندر زندہ تھا۔ گھبراہٹ نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ اذیت کب ختم ہوگی، کب زندگی میں سکون آئے گا۔ میرے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے چیخا کہ میں اسے پاگل کر رہی ہوں، کہ ایسی بیوی کے ساتھ مرد نہ جیتا ہے نہ چلتا ہے، اور الزام لگایا کہ میں خود کو کسی اور کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہوں، کہ میں اس کے ساتھ رہ کر بھی اس کی نہیں ہوں۔ میں بے بسی میں ٹوٹ کر رو پڑی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک انجانا خوف پھیل گیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں میں نے بس اتنا کہا کہ میں اسے کیسے یقین دلاؤں، میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں رہا، میں نے کسی مرد کی صورت تک نہیں دیکھی تھی، مگر وہ نہ سننا چاہتا تھا نہ سمجھنا۔ اس کا ذہن جیسے بند ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے وہی رد عمل چاہتا تھا جو فلموں اور کہانیوں میں دکھایا جاتا تھا، مگر میرے لیے وہ سب ممکن نہیں تھا۔ میری روح کہیں اندر ٹوٹی ہوئی، زخمی اور چھپی ہوئی تھی، مگر وہ صرف میرے جسم کو دیکھ رہا تھا، میری خاموشی اور اذیت کو نہیں۔ میں آنسوؤں، خوف اور ایک پرانے زخم کے ساتھ وہی بیٹھی رہی اور اس حقیقت کو سمجھ گئی کہ زندگی صرف جسمانی غربت کا نام نہیں ہوتی، بلکہ ایک اندر چھپی ہوئی تکلیف کی کہانی بھی ہوتی ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ میرے اندر کچھ ایسا ٹوٹ چکا تھا جو شاید دوبارہ جڑنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک رات وہ بہت دیر سے گھر آیا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ باہر بیٹھا رہا ہے۔ سانسوں سے شراب کی بو آ رہی تھی اور آنکھوں میں نشے کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ میرے دل میں ایک نیا خوف اتر گیا، ایسا خوف جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، مگر میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ اب مجھے ذرا سے بھی شرم نہیں رہی، اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ساری رات باہر رہے اور مجھے کوئی احساس تک نہ ہوا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا کہ میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، شاید مجھے تبھی سکون ملتا ہے جب وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔
اس کے الفاظ کا بوجھ میرے سینے پر آ گرا۔ وہ میری طرف بڑھا تو میں اندر ہی اندر لرزنے لگی۔ اسی رات ہمت جمع کر کے گھبراہٹ کے باوجود میں نے دھیرے سے پوچھا کہ وہ مجھ پر اتنا شک کیوں کرتا ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس کے رشتے اور عزت میں بندھی ہوئی ہوں۔ میری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور طنز اکٹھا ابھر آئے اور میرے اندر خوف کے ساتھ ایک عجیب خالی پن پھیل گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے اندر کے زخم اور خاموش چیخیں اس کے لیے بے معنی ہیں، پھر بھی میں نے خود کو سمیٹا، اپنی خاموشی کو ہی اپنی ڈھال بنائے رکھا، کیونکہ یہی میری واحد حفاظت تھی۔ اچانک اس نے زور سے میرے گال پر ہاتھ اٹھایا۔ ایک لمحے میں سب کچھ سن ہو گیا، جیسے ارد گرد کی دنیا رک گئی ہو۔ سر میں تیز گونج اٹھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میرا جسم جیسے شل ہو کر رہ گیا۔ وہ چیخ کر بولا کہ میری باتوں اس کے لیے زہر بن چکی ہیں۔ اب تو اسے میری معصومیت پر بھی شک ہونے لگا ہے اور ایسی عورتوں کو شوہر نہیں بلکہ قید چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے وجود پر ایک چاپک بن کر برسے۔ میں چیخ اٹھی، مگر وہ چیخ بھی کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی گہرے اندھیرے سے نکل کر خود ہی واپس لوٹ گئی ہو۔ میں خود کو گھسیٹتی ہوئی بستر تک لے گئی اور وہی ڈھیر ہو گئی۔ جسم لرز رہا تھا، دل بے قابو دھڑک رہا تھا اور اس کی آواز بار بار کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ اس رات نیند مجھ سے روٹ گئی۔ میں خاموشی سے چھت کو تکتی رہی، خوف اور بے بسی میرے ساتھ سانس لیتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا کہ میرا قصور آخر ہے کیا؟ میری خاموشی کو جرم کیوں بنا دیا گیا ہے؟ صبح ہوتے ہی کانپتے ہاتھوں سے میں نے ماں کو فون کیا۔ آواز بڑی مشکل سے نکلی۔ ماں نے سنا تو تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس ایک جملے نے میرے اندر کچھ اور توڑ دیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ میں کسی کو کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ میں اندر سے خالی ہو چکی ہوں، ایک ایسا خلا جو نہ آنسوؤں سے بھرتا ہے نہ لفظوں سے۔ وہ خلا جیسے میرے اندر ایک خبر بن چکا ہو، جہاں میری ہنسی، میری آواز اور میری خواہشیں دفن ہو گئی ہوں۔ ماں نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سب شادی کے بعد ہوتا ہے، شروع میں مشکلات آتی ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ صرف تسلی کے الفاظ ہیں، وہ جملے جو لمحاتی سکون تو دیتے ہیں مگر حقیقت کے زخموں کو چھپا نہیں سکتے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ درد ایسے ختم ہونے والا نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سب کچھ اور بگڑتا جا رہا تھا، جیسے میری زندگی چھوٹے چھوٹے دردوں کی زنجیر میں بندھی ہو۔ ایک دن کا منظر آج بھی ذہن میں تازہ ہے۔ وہ صبح ناشتہ کر رہا تھا اور میں خاموشی سے سالن میں نان بھگو رہی تھی۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا، مگر میرے دل میں ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ اچانک اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم کھاتی بھی ایسے ہو جیسے کھانے کا بھی دکھ ہو۔ میں نے نظریں تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف اٹھائی، پھر آہستہ کہا، دکھ صرف کھانے کا نہیں ہوتا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں حیرت اور تلخ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ۔ فوراً میں نے نظریں نان میں چھپا لی، جیسے دنیا کا ہر مسئلہ میرے اندر دفن ہو گیا ہو۔ وہ کرسی پیچھے کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے کی فضائی ایک بار پھر بھاری ہو گئی۔ ہر حرکت میں اس کی تلخی اور میرے اندر کی بے بسی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، جیسے یہ ایک خاموش جنگ ہو جس کا اختتام نہیں۔ غصے میں اس نے کہا، تمہارے چہرے پر ہر وقت اداسی کیوں چھائی رہتی ہے؟ تم رو کیوں نہیں لیتی؟ کبھی ہنستی کیوں نہیں؟ تمہارا دل آخر پتھر کیوں بن گیا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، شاید اس لیے کہ کسی دن میرا دل واقعی پتھر بنا دیا گیا تھا، کسی رسم، کسی خاموشی اور زبردستی نے، جس پر میرا اختیار نہیں تھا۔ میرے الفاظ ہوا میں معلق رہ گئے مگر اس کے دل تک نہ پہنچ سکے۔ ایک رات کے سناٹے میں اس نے مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کا لمس بڑھا، میں نے بے اختیار کھندے ہٹا لیے۔ یہ حرکت میری ارادی نہیں تھی، بلکہ ایک دفعہ تھی، ایک چھپی ہوئی بے بسی۔ یہ میرے جسم کی یادداشت تھی، ایک ایسی یاد جو اب تک خوف سے بھری ہوئی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور تلخ لہجے میں بولا، بس کرو، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ میں مرد ہوں، مجھے سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، مگر اس غصے کے نیچے ایک زخمی انا چھپی ہوئی تھی۔
वो कहने लगा, तुम्हारे लम्स में, तुम्हारे अंदाज में, तुम्हारी आंखों में मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मुझे अपना मानते ही नहीं हो, तुम मुझे करीब आने नहीं देती। मैंने एक बार फिर खुद को समेटा, जैसे टूटे हुए वजूद को हाथों से जोड़ रही हूँ, और धीरे से कहा, मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं था, न पहले न अब, मगर तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसने मेरे एहसास को अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया है। मेरे अल्फाज सच थे, मगर वो इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं था। शायद इसलिए कि यह सच इसके सवालों का जवाब नहीं, बल्कि यह एक ऐसा आईना था जिसमें झांकने की हिम्मत इसमें नहीं थी। मेरी खामोशी इसके नज़दीक जुर्म बन चुकी थी, मेरी बेहिसी इसकी नज़र में बेवफाई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही मंजर बार बार दोहराता, मामूली जुमले लम्हों में तलखी में बदल जाते, और मैं हर दिन अपनी खामोशी के अंधेरे में मज़ीद डूबती चली जाती। वो समझता था कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, हालांकि हकीकत ये थी कि मैं खुद अपनी ही यादों और खौफ में गुम हो चुकी थी। दिल चाहता था कि चीख चीख कर बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ, कि किस तरह एक रस्म ने मेरे अंदर के तमाम एहसास छीन लिए, मुझे अंदर से खाली कर दिया। मगर अब ना वो वक्त था, ना वो हिम्मत, अब बस जिंदगी थी, जख्मों के साथ चलती हुई और हर दिन एक नया सवाल उठाती हुई। मैं हर सवाल के जवाब में सिर्फ खामोश रही। जब शौहर ने मुझे चंद दिन के लिए माँ के घर भेजा तो दिल में सोचा शायद ये महज वक्ती नाराज़गी है और कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और खामोशी से कमरे में बैठी रही। माँ भी सब समझ गई थी और इसकी आंखों में वही पुरानी तशवीश और दर्द झलक रहा था जो मेरे दिल के हर कोने में मौजूद था। चंद लम्हे हम बस एक दूसरे की खामोशी में बैठे रहे। अल्फाज की ज़रूरत न रही, क्योंकि कभी कभी एक नज़र ही सब कुछ कह देती है। मैंने अंदर से सोचा शायद ये वक्त का इम्तिहान है और ये दौर भी गुजर जाए, मगर मेरे ज़ख्मों की गहराई को कोई भर ना सकेगा। दोपहर को मेरे मोहल्ले की कुछ पुरानी सहेलियां अचानक घर आई। वो सब शादीशुदा थी और अपने घरों में किसी हद तक मजबूत और जिम्मेदार बन चुकी थी। हंसती बोलती आवाज़ों के साथ वो अंदर आई, मुझे देखकर गले लगाया और हाल हवाल पूछा। मेरा दिल इस वक्त बहुत भरा हुआ था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, मेरा शौहर मुझसे खुश नहीं। वो कहता है कि मैं मर्दों जैसा नहीं हूँ, तुम जिंदा लाश हो, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, तुम सिर्फ जिस्म हो, दिल कुछ नहीं। वो सब चंद लम्हों के लिए खामोश रही, जैसे मेरी बातों ने इन्हें भी चौंका दिया हो। फिर एक ने हंसते हुए कहा, बेटा ये सबके साथ होता है। मैं हैरान होकर पूछ बैठी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे शौहर भी तुम्हें धमकियां देते हैं या तनकीद करते हैं? वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर बोली, जैसे मैंने कोई बहुत मासूम और भोल भली सी बात कह दी हो। एक ने धीरे से कहा, हम अपने शौहरों के सामने ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हर बात हमें पसंद है, जैसे इनकी खुरबत से खुश हैं, चाहे अंदर से दिल चाहे कि हम रोएं, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी पड़ती है। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ मेरा दुख नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो सबके अंदर छुपा है, मगर ज़बान पर लाने की इजाज़त नहीं। मैं अपनी खामोशी के साथ और भी अकेली महसूस करने लगी। मैं चौंक कर बोली, ये तो झूठ है। उन्होंने नरमी से जवाब दिया, हाँ ये झूठ ही है, मगर इसी झूठ पर हमारे घर कायम रहते हैं। हमने सीख लिया है कि मर्दों को वही दिखाया जाए जो वो देखना चाहते हैं। वो यही समझते हैं कि हम इनके लिए सब कुछ महसूस करते हैं और इसी धोखे से मुतमईन रहते हैं। मैं कुछ देर खामोश रही, दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और गहरी तन्हाई भी। यूँ लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा तन्हा हूँ, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे इसलिए घर नहीं भेजा था कि मैं झूठी मुस्कुराहटें सीखूं। 2 दिन बाद ही इसने मेरे नाम तलाक भेज दी थी। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल और मेरी ज़िंदगी एक बार फिर बिखर चुकी है। दिल के अंदर दर्द की एक गहरी लहर थी और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। माँ के हाथ में एक लिफाफा था। मैंने इसे देखा तो दिल में बेचैनी दौड़ गई। वो लिफाफा मेरी ज़िंदगी की अगली हकीकत खोलने वाला था और मैं ये बात जानती थी। ये लम्हा पहले के ज़ख्मों के साथ मिलकर मुझे मज़ीद बदलने वाला था। जब माँ ने वो लिफाफा मेरे हाथों में दिया तो अचानक सब कुछ मेरे सामने सियाह हो गया। दिल की धड़कन रुक सी लग गई, ज़बान मुंह में जकड़ गई और अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई जो मुझे हरकत करने ना देती। माँ खामोश बैठी रही,
अपने आंसू पोंछती रही, जैसे वो भी इस सदमे के बोझ को सहने की कोशिश कर रही हो। गांव में हलचल मच गई, लोग बाहर निकल आए। हर तरफ हैरानी और सरगोशियां थी। कोई पूछ रहा था ये क्या हुआ, कैसे लड़की को 2 महीने में तलाक मिल गई। कुछ लोगों ने कहा लड़की में ही कुछ खराबी होगी, कोई वजह तो होगी कि शौहर ने इसे छोड़ दिया। हर लफ्ज़ मेरे दिल पर पत्थरों की तरह बोझ बन रहा था। मैं अब इस घर में एक बेवजन बोझ बन चुकी थी। सरगोशियां, नजरें और बातें मुझे अंदर से मजीद तोड़ रही थी। रात की खामोशी में मैंने चंद कपड़े समेटे और बिना आवाज किए घर से निकल आई। दिल बेतरतीब धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और अंदर एक सनसनाहट के साथ खालीपन फैल चुका था। मैंने खुद से तय कर लिया कि अब वापस नहीं जाना, इस जगह नहीं लौटना जहां हर लम्हा मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि मेरा वजूद बोझ है। ट्रेन स्टेशन पर अंधेरे में खड़ी मैं बेयकीनी में डूबी हुई थी। ना कोई सिमत वाज़ा थी, ना कोई सहारा। बस इतना मालूम था कि मुझे शहर जाना है। जो गाड़ी आए, जिस रास्ते का दरवाज़ा खोले, मैं इसी में सवार हो जाऊंगी, चाहे मंजिल नामालूम ही क्यों ना हो। आखिरकार मैं एक ट्रेन में बैठ गई। मध्यम रोशनी वाले डिब्बे में खामोशी से बैठी रही। आंसू बहते रहे, मगर दिल सुन्न हो चुका था। अंदर का दर्द ऐसा था जैसे हर उम्मीद, हर खुशी और हर एतमाद मुझसे छिन चुका हो। बाहर शोर था, लोग हंस बोल रहे थे, मगर मेरे लिए ये सब एक गहरी तन्हाई में डूबा हुआ मंजर था। मैं एक अजनबी सफ़र पर थी, अपनी बिखरी हुई जिंदगी के साथ, जिसके टुकड़े शायद कभी दोबारा न जुड़ सके। शहर पहुंचते ही मैं सीधी एक लेडी डॉक्टर के पास गई। दिल में दबी हर बात, हर दर्द और हर बेबसी और हर जख्म मैंने इसके सामने रख दिया। एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि शायद अब कोई है जो वाकई मुझे समझ सकेगा। शायद कोई मेरी कैफियत देखकर मेरे अंदर की दबी चीख को महसूस कर ले। यूं लगा जैसे दिल के अंदर बंद किसी दरवाजे का ताला अचानक खुल गया हो और बरसों से रुकी हुई बातें लफ्जों में ढलकर बह निकली। डॉक्टर मुझे हैरत और हल्की तशवीश से देखती रही। जब मैं खामोश हुई तो इसने निहायत नरम लहजे में कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसकी जड़ एक मखसूस रस्म है। मेरी आंखें हैरत से फैल गई, हलक खुश हो गया और मैं बमुश्किल बोल पाई, कौन सी रस्म? इसने अफसरदगी से जवाब दिया, वही रस्म जो आज भी कुछ दही इलाकों में जहालत की निशानी समझी जाती है, जिसमें एक लड़की की मर्जी, इसके एहसास और इसकी शनाख्त को ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है। वो मुझे गौर से देखते हुए बोली, जो तुमने बर्दाश्त किया वो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, बल्कि ये खामोश जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर फैलता रहा। इसने तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी और वो फितरी हक छीन लिया जो हर औरत को मिलना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल में ये गहरा खलासा महसूस हुआ, जैसे बरसों का खौफ, तन्हाई और दर्द एक ही लम्हे में मुझ पर आ गिरा हो। फिर डॉक्टर ने मुझे औरतों के एक मरकज का पता दिया जहां मैं अपनी कैफियत के बारे में खुलकर बात कर सकती थी। वहां मुझे इलाज और सहारा मिल सकता था। डॉक्टर ने कहा, इस जगह तुम्हें सुना जाएगा, समझा जाएगा और तुम्हें अपने जख्म छुपाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ बन सकता है। इसकी बातों से दिल में एक मध्यम सी उम्मीद ने जन्म लिया, जैसे अंधेरे में कहीं रोशनी की एक बारीक लकीर दिखाई दे गई हो। पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं इस दर्द और तन्हाई के भनूर से निकल सकूं और किसी दिन खुद को फिर से जीने के काबिल पालूं। इसने कहा, वहां कुछ वक्त गुजारो, खुद को पहचानो, अपनी शनाख्त वापस हासिल करो। तुम अकेली नहीं हो, बहुत सी औरतें इसी जुल्म और जाहिलियत से गुजर चुकी हैं। मैं वहां पहुंची और अब वही रह रही हूँ। इस मरकज में हर औरत की अपनी अधूरी दास्तान है, हर जख्म अपनी कहानी सुनाता है और हर दर्द किसी दबी हुई चीख की तरह महसूस होता है। कुछ दिन बाद मैंने अपने एहसासात कागज पर उतारने का फैसला किया। मैंने लिखा कि मेरे शौहर को यही गुमान रहा कि मेरे दिल में किसी और की जगह है। इसी वहम ने इसे मुझे कबूल करने से रोक दिया। मैंने अपनी खामोशी, अपनी बेबसी और अपने अंदर छुपे दर्द को भी लफ्ज़ों में समो दिया, ताकि ये याद रहे कि जो कुछ मैंने झेला वो मेरी हिम्मत और क़ुव्वत का हिस्सा है। मगर हकीकत ये थी कि मेरे दिल में कुछ भी बाकी नहीं बचा था, क्योंकि जो होना चाहिए था वो बहुत पहले मुझसे छीन लिया गया था। इस रस्म ने मुझसे वो एहसास छीन लिया था जो रिश्तों को जिंदा रखता है, लम्स को मानी देता है और दिल की धड़कन में जिंदगी भरता है।
اب میں روز اس سینٹر میں بیٹھی رہتی ہوں، دوسری عورتوں کی کہانیاں سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کتنی ہی لڑکیاں اسی جبر کا شکار بن چکی ہیں۔ ان کی زندگیاں بکھرے ہوئے خوابوں کی مانند ہے اور ان کے زخموں کی خاموشی خود ایک چیخ بن چکی ہے۔ ان سب کو دیکھ کر میرے اندر ایک بے آواز عزم جنم لیتا ہے کہ شاید میں اور میرے جیسے کچھ اور لوگ اپنی سچائی بیان کریں، لوگوں کو باخبر کریں، تاکہ یہ ظلم کسی اور زندگی پر سایہ نہ بن سکے۔ میں اکثر خود سے پوچھتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا تو شاید میں بھی دوسروں کی طرح جھوٹی مسکراہٹ اوڑھ کر گھر نبھا لیتی، شاید میں بھی یہ سیکھ لیتی کہ درد کو ہونٹوں کے پیچھے کیسے چھپایا جاتا ہے اور دکھ کو روزمرہ کا حصہ بنا کر کیسے جیا جاتا ہے۔ لیکن میرے مقدر میں نہ جھوٹ تھا نہ اداکاری، میرے حصے میں وہ رسم آئی تھی جو عورت سے اس کی شناخت چھین لیتی ہے، اسے یہ خاموش وجود میں بدل دیتی ہے جس پر دوسروں کی مرضی چلتی ہے، جسے نہ مکمل خوشی نصیب ہوتی ہے اور نہ دکھ کا اظہار۔ یہی میری کہانی ہے، یہی میرا دکھ ہے، اور وقت کے ساتھ یہی میری شناخت بن گیا ہے۔ سب کچھ سہنے اور سب کچھ لٹا دینے کے بعد جب میں آخرکار عورتوں کے اس سینٹر تک پہنچی اور پہلی بار اطمینان کے سانس لی تو میں نے پیچھے مڑ کر اپنی پوری زندگی کو دیکھا۔ یوں لگا جیسے میں ایک لمبا خواب دیکھتی رہی ہوں، مگر ایسا خواب جسے میں کبھی خوبصورتی نہیں تھی، جو ہر لمحہ خوف، خاموشی اور اذیت سے بھرا رہا۔ ایک ایسا خواب جو حقیقت میں بھیانک تھا اور جس سے جاگنے کی اجازت مجھے کبھی نہیں ملی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا وہ زندگی نہیں تھی، وہ ایک مسلسل کرب تھا، ایک بے آواز سزا جس میں برسوں تک بغیر شکوے اور بغیر سوال کی برداشت کرتے رہی۔ شاید سب سے بڑا ظلم یہی تھا کہ مجھے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ درد کو نصیب سمجھ کر قبول کر لینا ہی عورت ہونے کی پہچان ہے۔ مجھے کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں بس وہی سب سہتی رہی جو دوسروں نے کہا، جو ماں باپ کی بات بنی، جو دائی کے لفظوں میں ڈھلی، جو شوہر کے حکم کی صورت میں آئی، جو سسرال نے تانوں میں لپیٹی اور جو آخرکار محلے کی زبان پر چڑھ گئی۔ میں نے ہر بات کو قسمت مان کر قبول کیا۔ میں نے سوچا تھا، مجھے یہی گمان تھا کہ وقت کے ساتھ سب درست ہو جائے گا، شاید یہ تکلیف خود ہی مدھم پڑ جائے، مگر وقت نے شفا دینے کے بجائے زخموں کو مزید گہرا کر دیا۔ میری خاموشی کو صبر کا نام دیا گیا، میرے درد کو ضد کہا گیا اور میری بے بسی کو بغاوت سمجھ لیا گیا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں اندر سے کس حال میں تھی۔ سب نے بس یہی فیصلہ سنایا کہ قصور میرا ہے، کہ میں مشکل ہوں، کہ عورت ہو کر بھی عورتوں جیسی نہیں ہوں۔ مگر کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ میرے دل پر کیا گزری، میرے جسم کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور میرے احساسات کو کس طرح بے رحمی سے کچل گیا۔ کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میری خاموشی دراصل ایک چیخ تھی جو برسوں سے میرے اندر قید رہی۔ آج میں عورتوں کے اسی سینٹر میں ہوں جہاں ہر چہرہ مجھے اپنا عکس دکھاتا ہے۔ یہاں وہ سب دکھائی دیتا ہے جو میری طرح بے شمار لڑکیاں سہتی آئی ہیں۔ ہماری کہانیاں الگ ضرور ہیں، مگر درد ایک جیسا ہے۔ وہی رسم، وہی خاموشی، وہی جسم پر لگے زخم اور وہی انجام جو آخرکار عورت کے حصے میں آتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر پہلی بار کسی نے مجھے خاموش نہیں کرایا، نہ مجھے غلط ٹھہرایا۔ یہاں پہلی مرتبہ کسی نے میری بات سنی، کسی نے میری آنکھوں میں چھپی وہ چیخ دیکھ لی جسے دنیا نے برسوں نظر انداز کیا تھا، اور اسی لمحے مجھے سمجھ آیا کہ میں ٹوٹی نہیں تھی، مجھے توڑا گیا تھا۔ میرے لفظوں کو معنی ملے اور مجھے بتایا گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ جاہلیت تھی، وہ ظلم تھا، یہ ایک ایسا جرم تھا جو کسی بھی انسانی وقار کے خلاف تھا۔ اب مجھے اپنے زخم چھپانے کی ضرورت نہیں لگتی، اب میں اپنی کہانی کہنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ میں نہ اپنے درد کو پردے میں رکھتی ہوں اور نہ اپنی حقیقت سے ڈرتی ہوں۔ میری خاموشی اور میرا صبر مجھے یہاں تک لے آئے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں میں اپنی پہچان کے ساتھ کھڑی ہوں، جہاں میں خود کو قبول کر سکتی ہوں اور اس قبولیت سے خوف محسوس نہیں کرتی۔ میری خواہش ہے کہ کوئی اور لڑکی وہ زندگی نہ جیے جو میں نے گزاری، کسی کے خواب نہ چھینے جائیں، کسی کو تانوں کے زہر میں نہ ڈھکیلا جائے، کسی کو رسم کے نام پر نہ کاٹا جائے، کسی کے جذبات کو دفن نہ کیا جائے اور کسی کو شادی کے بعد تماشا نہ بنایا جائے۔ میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے ہم اسی طرح مکمل ہیں، ہماری تخلیق میں کوئی نقص نہیں،
हमें किसी छुरी, किसी रस्म या किसी रिवायत की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ मोहब्बत, इंसाफ और समझ दरकार है। और ये तभी मुमकिन है जब हम बोलें, जब हम आवाज़ उठाएं, जब सच को सच और जुल्म को जुल्म कहें। अब मैं ये अहद करती हूँ कि खामोश नहीं रहूंगी, ना अपने लिए और ना किसी और के लिए। मैं अपने लफ्ज़ों, अपनी कहानी और अपनी ताकत के साथ खड़ी हूँ, ताकि हर औरत जान सके कि वो अकेली नहीं और हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना मुमकिन है। मेरी ज़िंदगी का दर्द और मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, बल्कि इन सब के लिए रास्ता बन गई है जो अब भी खामोशी सह रही हैं। अब मैं लड़कियों को समझाऊंगी, इनकी आंखों से खौफ कम करूंगी और इनके दिलों में एतमाद जगाऊंगी। मैं माँ बनकर अपनी बेटी को बचाऊंगी, इसे वो तकलीफ कभी महसूस नहीं करने दूंगी जो मैंने सही। अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझूंगी, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि खामोशी सिर्फ तबाही लाती है और सच ही रोशनी का रास्ता दिखाता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर औरत को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपने हक़ के लिए खड़ा होना चाहिए। अल्लाह सबको महफूज रखे, आमीन। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी, मेरी दर्द और मेरी आवाज़ ना सिर्फ मेरी ताकत बने, बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए रोशनी भी बने। इनके खौफ को कम करें, इनके हुकूक की हिफाजत करें और इन्हें यकीन दिलाएं कि वो अकेली नहीं हैं। अब मैं अपने जख्मों से निकलकर एक चिराग बन चुकी हूँ, एक रहनुमाई की किरण जो अंधेरों में भी रोशनी फैला सकती है। जो लम्हे मैंने झेले और जो चीखें मेरे दिल में दब गई, वो अब सिर्फ यादें नहीं बल्कि सबक और ताकत की बुनियाद बन गई हैं। यही रोशनी और ये आवाज़ किसी और के लिए उम्मीद और हौसले की पहली किरण बन सकती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।